الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد ابن عبداللہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتوکلین وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں IERO کی جانب سے منعقد اس بابرکت محفل میں آپ تمام خواتین کا پرخلوص خیر مقدم کرتی ہوں اور آپ سبھی کا یہاں آنے پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ میں سے ہر ذمہ دار خاتون اپنی یہاں آج کی آمد کو کس قدر غیر معمولی بناتی ہوئی تشریف لائی ہیں، یہ ہم دل کی گہرائیوں سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کی شروعات اس کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کار عظیم کے لیے جن کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہیں صالحہ بیگم۔ میں سسٹر صالحہ کو مائک پر بلانا چاہوں گی کہ وہ یہاں پر آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ سسٹر صالحہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ابھی آپ نے جو قرأت سنی وہ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیات 2 سے 4 تک کی تھی، جس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت والی روزی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر۔ اس سے پہلے کہ ہم اور آپ سیدھے اپنے موضوع پر آئیں، اپنے مقصد پر آئیں، میں اپنی آرگنائزیشن کا چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ الحمدللہ ہماری آرگنائزیشن کی خدمات سے آپ سبھی بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے چھوٹے بڑے پروگرامز، منتھلی پروگرامز، ویکلی پروگرام اور اسپیشل پروگرامز کے ذریعے آرگنائزیشن ٹائم ٹو ٹائم اپنی خدمات پیش کرتی رہتی ہے۔ ہماری آرگنائزیشن نئی نسل کی بیداری کے لیے مختلف طریقوں سے کوشاں ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں یوتھس کو سیٹسفائی کرنا اور قرآن کی تعلیمات کو ان کے ذہن و قلوب میں اتارنا اس کا مقصد ہے۔ آرگنائزیشن نہ صرف شہر الہ آباد بلکہ الہ آباد کے باہر بھی مختلف طریقوں سے لوگوں میں اویئرنیس لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی نگاہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے چنا۔ الحمدللہ۔ آج کے اس جلسے کا عنوان ہے توکل کی ضرورت، جس کے لیے ہمارے ساتھ دو اسپیکرز ہیں، سسٹر افشین پروین اور سسٹر نازیہ امرین۔ ہماری پہلی اسپیکر ہیں افشین پروین۔ حاضرین، میں آپ کو بتا دوں کہ افشین تقویٰ اسلامک اسکول کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں۔ تقویٰ اسلامک اسکول جس مقصد، جس مشن کے لیے کھلا تھا وہ ہے دعوت دین کا کام۔ ہمارا اسکول جس مقصد کے لیے کھلا تھا الحمدللہ وہ اپنی تکمیلی صورت شروع کر چکا ہے۔ آج ہمارے بچے ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ اس کام کو انجام دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ انہی مقاصد کے حصول کی ایک مثال سسٹر افشین آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے بچوں کو ایز اے داعی ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچے دین کے اسکالرز بنیں اور دین کے پیغام کو پوری دنیا میں ہائی لیول پر پہنچائیں۔ جی ہاں، تقویٰ اسلامک اسکول کے تمام ارکان کی جی توڑ محنت اللہ رب العزت کے فضل سے رنگ لا رہی ہے، اور یقیناً یہ اللہ رب العزت کی مدد ہے کہ آج ہمارے بچے آپ سبھی کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور آپ پہلے بھی وقتاً فوقتاً ہمارے بچوں کی پرفارمنس دیکھ چکی ہیں۔ اگر آپ سب کی محبت اور حوصلہ افزائی رہی تو انشاءاللہ یہ بچے دین کے داعی بن کر کھڑے ہوں گے اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے پیغام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ سسٹر افشین IERO کی تربیہ کلاس کی اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہیں اور الحمدللہ اپنی گریجویشن کی تعلیم کے ساتھ دین کی خدمات کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ جس عمر میں لڑکیاں اپنی دینی ذمہ داریوں سے دور رہتی ہیں اس عمر میں افشین نے یہ بار اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ یہ اتنی سنسیئر ہیں کہ الہ آباد یونیورسٹی سے BCom کے ساتھ ہی ساتھ آن لائن اسلامک اسٹڈیز میں BA بھی کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کی تمام تر کوششوں میں کامیابی عطا کرے، آمین۔ اب میں اسٹیج پر سسٹر افشین کو بلانا چاہوں گی کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سبھی کو فیض یاب کریں۔ سسٹر افشین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے توکل کی ضرورت۔ تو آئیے اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ آخر توکل ہوتا کیا ہے۔ توکل کا جو روٹ لیٹر ہے وہ ہے واو، کاف اور لام، اور اس روٹ لیٹر سے جو ورڈ اوریجنیٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وکلا، جس کی معنی ہے سپرد کرنا، بھروسہ کرنا یا پھر کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا۔ توکل کی جو میننگ ہے وہ ہے ٹو پٹ ٹرسٹ اور ٹو ریلائی آن سم تھنگ اور سم ون، کسی کے اوپر بھروسہ کرنا یا پھر کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا۔ اور توکل علی اللہ کی کیا معنی ہے؟ توکل علی اللہ کی معنی ہے اپنا کمپلیٹ ٹرسٹ، اپنا مکمل توکل صرف اور صرف اللہ پر کرنا، یعنی ہمارا کام بنانے والا، ہماری حمایت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حقیقی بھروسہ اور اعتماد کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہے اللہ کی۔ اب اس کی مثال میں 2 واقعوں سے دینا چاہوں گی جو ہمارے لیے بالکل نئی ہیں۔ پہلی وہ جنہوں نے بھروسہ کیا اور اللہ نے انہیں عطا کیا، اور وہاں سے عطا کیا جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایک وادی میں چھوڑ آؤ، تو یہ ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا کہ اپنے اتنے چھوٹے سے بیٹے اور زوجہ کو ایسی جگہ چھوڑائیں جہاں کوئی فیسلٹیز میسر ہی نہ ہو۔ لیکن ان کا توکل دیکھیے، وہ اس اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے اور وہ اس وادی میں چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ اب یہاں حضرت ہاجرہ کا بھی توکل دیکھیے کہ انہوں نے بس اتنا پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے بس اشارے سے کہا ہاں، تو وہ کہنے لگی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ذرا سوچئے، وہ ایک عورت ہونے کے باوجود ایک ایسی جگہ پہ رہنے کو تیار ہو گئیں جہاں ان کو کوئی فیسلٹیز ہی میسر نہیں، وہ بھی ایک بچے کے ساتھ۔ انہوں نے کوشچن تک نہیں کیا کہ آخر یہ کیسا حکم ہے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام رونے لگے تو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، لیکن دور دور تک ان کو پانی کہیں نہیں ملا۔ انہوں نے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، لیکن ان کو پانی کہیں نہیں ملا۔ کیا وہ ماں تڑپ نہیں گئی ہوگی اپنے اتنے چھوٹے سے بیٹے کو تڑپتا دیکھ کر؟ کیا وہ اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتی تھی؟ لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ اللہ پر توکل رکھا، اور اسی اللہ پر توکل اور اللہ سے محبت میرے رب کو اتنی پسند آ گئی کہ ان کی اس دوڑ کو حج اور عمرہ کا اہم رکن بنا دیا۔ پھر جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی اور ان کا توکل تھا جو اللہ نے ان کو ایسی کنڈیشن میں بھی ان کی مدد کی۔ یہ واقعہ اللہ کی توکل، دعا اور اللہ کے مدد کا لازوال مثال رکھتا ہے۔ اور دوسرے وہ جنہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے ان کا سمندر سے راستہ بنا دیا۔ اب آپ سب یہ تو سمجھ ہی گئی ہوں گی میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل پہ جب فرعون ظلم و ستم کر رہا تھا، ان کو غلام بنا کر رکھتا تھا، جس کو چاہتا زندہ رکھتا، جس کو چاہتا مار دیتا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان کو اس غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا سکے، ان کو اس ظلم و ستم سے بچا سکے۔ لیکن فرعون کا ظلم و ستم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔
بنی اسرائیل کی روانگی کی خبر فرعون کو ہو گئی اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل آگے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ تو ان کا ساتھ چھوڑ گئے، کچھ نے ان کو برا بھلا کہا اور کچھ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فرعون کے لشکر کو آتا دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا اِنَّ لَمُدْرَکُونَ، ہم تو پھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہیاب کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پہ مارو، اور موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، دونوں طرف سے پانی دیوار کی مانند ہو گیا اور درمیان سے خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف کیا کہا تھا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہیاب کرے گا، اور وہ بھی اس سچویشن میں کہہ رہے ہیں جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، آگے سمندر ہے تو پیچھے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ۔ ایسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیے، اور پھر اللہ نے ان کے لیے وہاں سے راستہ نکال دیا جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ اللہ پر ایمان اور دعا کی لازوال مثال رکھتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ جب کوئی اسباب نظر نہ آئے تب بھی اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا۔ جب مشکل آ جائے تو اس میں ناشکری کا لفظ ادا نہ کرنا، تکلیف جو بھی ہو پھر بھی اللہ پر اعتماد رکھنا، راستہ کچھ بھی نظر نہ آئے پھر بھی منزل کی تلاش میں کوشاں رہنا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راہیاب کرے گا، وہ ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً پینک کر جاتے ہیں، ہمارا اپنے رب پر توکل ہے ہی نہیں مکمل، ہم فوراً پینک کر جاتے ہیں، ہماری ہائی شروع ہو جاتی ہے، ہمارا بی پی آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتا ہے، اور ہمارا شکوہ شروع ہو جاتا ہے کہ آخر ہمارے ہی ساتھ کیوں۔ حضرت ہاجرہ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا کیا تھا جو ایسی کنڈیشن میں بھی وہ اللہ پر اتنا ڈیپینڈنٹ تھے؟ اور سب سے امپورٹنٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں میں ایسا کیا دیکھا جو ایسی کرٹیکل کنڈیشن میں بھی ان کی مدد کیا؟ کیا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ہم زمین پہ پیر مار دیں اور پانی جاری ہو جائے، یا ہم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوں اور ہمارے لیے راستہ بن جائے؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ واحد چیز جو تھی وہ تھا توکل، اللہ پر توکل۔ تو ہمارے لیے اللہ کہیں سے بھی راستہ نکال دے گا، ورنہ راستہ تو ایک ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ پر توکل کر کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کوشش بھی نہ کریں۔ نہیں، کوشش بھی کرتے رہنا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، والیوم 4 بک نمبر 10 حدیث نمبر 2344، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے رب پر ویسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق ملے گا جیسا کہ چڑیوں کو ملتا ہے کہ جب وہ صبح کو بھوکی جاتی ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتی ہیں۔ یہ حدیث ایمفیسائز کرتی ہے کہ کوشش بھی شامل ہوتی ہے توکل میں، بغیر کوشش کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ رزق کی تلاش میں ہم نہ نکلیں اور ہم سوچیں کہ ہمیں گھر بیٹھے ہی رزق مل جائے، ہمیں بزنس میں کوئی لاس ہو جائے اور ہم اس سے نکلنے کی کوشش بھی نہ کریں اور سوچیں یہ پریشانی خود بخود ٹل جائے۔ جاب ہمیں بہت اچھی چاہیے لیکن ہم اس کے لیے کوئی اسٹڈی، کوئی پریپریشن کچھ نہ کریں، نہیں، بلکہ ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے کہ ہم نے سب کر لیا، اب ہمارا توکل صرف تیرے پہ ہے، اب تو ہی میرے لیے راستہ نکالے گا۔ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں سے بھی راستہ نکال دیں گے۔ مگر اس کے بعد کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں جن سے نکلنے کی ہم بار بار کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔
کچھ آزمائش ایسی ہوتی ہیں جن سے نکلنے کی ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہم کو آزمانا چاہتا ہے کہ ہمارا فلاں بندہ ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہے، ہمارے اوپر توکل کرتا ہے کہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن توکل صرف اللہ پر رکھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور کامیاب کرے گا۔ ان کی آزمائشوں کی جو لسٹ ہے ان کو پورا ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا تو ممکن نہیں ہے، میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کی شروعات کچھ اس طرح سے تھی کہ ان کے جو بھائی تھے ان سے حسد کیا کرتے تھے، اور اس حسد کی وجہ سے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا اور انہیں ایک ویل میں پھینک دیا۔ پھر وہاں سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ایک کارواں وہاں سے ان کو نکال کر ان کو مصر میں لے جا کر غلام کی حیثیت سے بیچ دیتا ہے۔ یہاں سے ان کی پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی، آزمائش پہ آزمائش آ رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے توکل کیا۔ جب ان کو مصر میں غلام کی حیثیت سے بیچ دیا گیا تو وہ عزیز مصر کے محل میں ایک غلام کی حیثیت سے پہنچ گئے۔ پھر وہاں پر ان کو ایک جھوٹی تہمت کی وجہ سے جیل بھی جانا پڑ گیا تھا، لیکن اس جیل کے اندھیروں میں بھی انہوں نے اللہ پر مکمل توکل کیا اور اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ پھر ان کی بے گناہی ثابت ہوئی اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کو مصر کے مالی معاملات کا حکمراں بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح سے ان کے توکل اور صبر کا انجام انہیں مصر کا حکمراں بنا کے ملا۔ ہم اپنے پیارے نبی آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا۔ ان کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن پھر بھی انہوں نے توکل صرف اللہ پر رکھا۔ آپ نے تب بھی توکل کیا جب انہوں نے دین کی دعوت دی اور لوگوں نے ان کو پوئٹ، کاہن اور پتہ نہیں کیا کیا تہمتیں لگا دی۔ آپ نے تب بھی توکل کیا جب ان کے اوپر اور ان کے کمپینینز کے اوپر پرسیکیوشن، ٹارچر سٹارٹ کر دیا گیا۔ آپ نے تب بھی توکل کیا جب 3 سال کے لیے ان کو سوشلی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ نے تب بھی توکل کیا جب طائف میں حق کی بات کرنے پر ان کے اوپر پتھر مارے گئے اور وہ ان کو لہو لہان کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے شو بلڈ سے بھر گئے۔ آپ نے تب بھی توکل کیا جب ہجرت کر کے انہیں مدینہ جانا پڑا اور جب غار ثور میں انہیں رکنا پڑا اور دشمن ایک دم قریب آ چکا تھا، تب وہ اپنے کمپینین ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم سیرت النبی پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس آزمائش سے گزرنا پڑا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ پر مکمل توکل کر رکھا۔ اگر ہم سیرت پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے کمپینینز نے توکل کی لازوال مثالیں قائم کی ہیں۔ اللہ پر توکل ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جتنا ہی ایک انسان کا اللہ پر توکل بڑھتا جائے گا، اتنا ہی ایک انسان ایمان والا ہوتا جائے گا۔ ہمیں کبھی بھی اپنے کام کے لیے اپنے وسائل پہ ڈپینڈ نہیں کرنا ہے۔ اپنانا سب کچھ ہے، پلاننگ بھی کرنی ہے، اسٹریٹجی بھی اپنانی ہے، حکمت بھی کرنی ہے، لیکن توکل صرف اللہ پر کرنا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کی ہسٹری دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کا توکل کبھی بھی اپنے وسائل پہ نہیں رہا، کبھی بھی اپنی طاقت پہ نہیں رہا، کبھی بھی اپنی پلاننگ پہ نہیں رہا، کبھی بھی اپنی اسٹریٹجی پہ نہیں رہا۔ انہوں نے اپنایا سب کچھ، اس کے بعد اللہ پر توکل کیا کہ ہم نے سب کر لیا، اب کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا ایگزامپل میں اس سے دینا چاہوں گی تاکہ آپ کو کلیئرلی یہ سمجھ میں آ جائے۔
جب جنگ معطا کا ٹائم تھا تو جنگ معطا میں مسلمان 3000 تھے اور مقابلے میں 1,25,000 کی فوج تھی. یرموک کی جنگ میں مسلمان 40,000 تھے اور مقابلے میں 2,40,000 کی آرمی پوری تھی. جنگ قادسیہ میں مسلمان 30,000 تھے اور مقابلے میں 1,80,000 کی پوری فوج تیار تھی. اب میں یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کوئی بھی عقل مند انسان، کیا کوئی بھی لاجیکل انسان اس بات کی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے کہ اتنے کم اسباب کے ساتھ، اتنے کم ریسورسز کے ساتھ، اتنے کم لوگوں کے ساتھ، اتنے کمزور اپوزیشن ایک اتنے طاقتور اپوزیشن سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہے اور وکٹری بھی مل جائے گی؟ اگر میں یہ آج کے دور میں بھی کہہ دوں کہ 3,000 کا مقابلہ 1,25,000 کی فوج سے کروا دیا جائے تو بھی لوگ کہیں گے دیٹس اے سوسائڈل پلان، یہ تو سراسر خودکشی کا معاملہ ہے. 3,000 کا مقابلہ 1,25,000 سے کیسے کروایا جا سکتا ہے؟ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ مسلمانوں کا توکل کبھی بھی اپنے وسائل پہ نہیں تھا، اپنی اسٹریٹجی پہ نہیں تھا، اپنی حکمت پہ نہیں تھا. انہوں نے پلاننگ بھی کی، حکمت بھی لگائی، وسائل بھی استعمال کیے، پھر اس کے بعد کہا یا اللہ میرا توکل صرف تیرے اوپر ہے، کامیابی صرف تیرے ہاتھ میں ہے. ترمذی کی حدیث ہے، والیوم 4 بک 11 حدیث نمبر 2517. ایک شخص تھا جو اپنا کیمل بنا ٹائی کیے آ گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اپنا کیمل ٹائی اپ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا آئی ٹرسٹ ان اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرسٹ ٹائی اور کیمل دین پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ، پہلے تم اپنا کیمل کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرنا. یعنی ہمیں سب اپنانا ہے، ہمیں اسٹریٹجی بھی اپنانی ہے، ہمیں حکمت بھی لگانی ہے، ہمیں وسائل بھی ملیں گے، لیکن ہمیں بعد میں توکل صرف اللہ پر رکھنا ہے، وسائل پہ نہیں. اس کی مثال میں ایک واقعے سے دینا چاہوں گی. جب جنگ قادسیہ کا مقام تھا تو خالد بن ولید ایز اے فتح لیڈر، اس سے پہلے ساری جنگیں جیتے جا رہے تھے. تو لوگوں کو پھر جب جنگ قادسیہ کا مقام آیا تو خالد بن ولید کو ہی اپوائنٹ کیا جا رہا تھا. تو مسلمانوں کے اندر یہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید رہیں گے وہ جنگ ہم ہی جیتیں گے. اور عمر رضی اللہ عنہ کی وزڈم کا کیا ہی بات تھی، سبحان اللہ. انہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. جب یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوں گے وہ جنگ ہم ہی جیتیں گے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا لیڈر سوئچ کر دیا. خالد بن ولید کو لیڈرشپ سے ہٹا کر سعد بن ابی وقاص کو بنا دیا. اب مسلمانوں میں یہ بات ہو گئی کہ اتنا اچھا کمبینیشن چل رہا تھا، ہم لوگ ساری جنگیں جیتے جا رہے تھے، ایسی سچویشن میں خالد بن ولید کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی لیے خالد بن ولید کو ہٹا دیا کیونکہ تم لوگ کا مکمل توکل اپنے رب سے ہٹ کر خالد بن ولید پر آ گیا تھا. اور یہ بات مجھے بھی نہیں پسند آئی اور یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں آئے گی. پھر مسلمانوں کا مکمل توکل اپنے رب پر ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں فتح نصیب کی. یہ میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس وسائل جتنے بھی کم ہوں، ہمارے پاس بھلے ہی کوئی ریسورسز نہ ہو، لیکن اللہ پر ہمیں توکل ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیابی ضرور عطا فرمائے گا. ہمیں کبھی بھی اپنے اسٹریٹجی پہ، اپنے وسائل پہ، اپنی حکمت پہ، اپنی پلاننگ پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے. اپنانا سب کچھ ہے، کرنا سب کچھ ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے کہ یا اللہ میں نے سب کر لیا، اب کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمزور ترین وسائل کے ساتھ بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا.
کیونکہ پانی ڈبا نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، راستہ بن نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی رسوا نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اسی پہ حضرت عائشہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں ایک خاتون تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کر کے مدینہ آ گئی تھی۔ ان کا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب ہی بنا دیا تھا، سادہ سا ایک کمرہ تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ خاتون بڑی باتیں سناتی تھی اور آخر میں کہتی تھی، وہ ہار والا دن بھی کیا دن تھا، میری رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ یہ ہار والے دن کا تم بڑا ذکر کرتی ہو، وہ کیا دن تھا؟ وہ کہتی ہیں کہ اماں جی اس دن میرے رب پر میرا توکل اور بڑھ گیا تھا، اس دن میرے رب پر میرا توکل، میرا یقین، میرا ایمان میں پختگی آ گئی تھی۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ میں ایک گھر میں کنیز کی حیثیت سے کام کیا کرتی تھی۔ اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس ہیرے جواہرات کے ہار تھے۔ اس زمانے میں جو نیکلس وغیرہ ہوتا تھا اس میں چمڑے کے اوپر سونے چاندی کی ڈیزائننگ کی جاتی تھی، تو کبھی کبھی سرخ رنگ کے بھی ہوتے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اس بچی کے ساتھ تھی، اس بچی کا ہار اس نے پہنا ہوا تھا ہیرے جواہرات کا، تو وہ چیل آتی ہے اسے اٹھا کر لے جاتی ہے گوشت سمجھ کر۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے ہی وہ لے گئی۔ اب بتائیے گھر میں اگر کوئی چوری ہو جائے تو سب سے پہلے الزام کس کے اوپر آتا ہے؟ گھر کے ملازمین پر۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا، میں بتاتی رہی کہ میرے سامنے وہ چیل، وہ ہار لے کر چلی گئی، لیکن انہوں نے میرا یقین نہیں کیا اور وہ مجھے بہت مارتے رہے، حتیٰ کہ میری پوری تلاشی لی، میری بڑی عزت خراب ہوئی، مجھے بڑی تکلیف دی گئی۔ میں بتاتی رہی کہ میرے سامنے ہی وہ چیل، وہ ہار لے کر چلی گئی، لیکن انہوں نے میرا یقین نہیں کیا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی میرا مددگار نہیں تھا تو میں نے اپنے رب کی طرف توجہ کی کہ اے میرے اللہ، اب تو ہی میری مدد کر۔ پھر وہ بتانے لگی کہ اتنے میں ہی وہ چیل واپس آتی ہے اور وہ ہار میرے سر کے قریب پھینک کر چلی جاتی ہے اور میری بے گناہی مان لی گئی۔ لیکن میں بتاؤں، اس دن سے میرے رب پر میرا توکل اور بڑھ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے، جب کوئی چاروں جانب نظر نہیں آتا، تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو ہوتا ہے نا، پھر وہ تو اپنے بندے کی مدد کرتا ہے نا، وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تو تنہا نہیں چھوڑ دیتا، وہ تو اپنے بندوں پر بڑا کرم کرتا ہے اور اپنے بندوں کے آنسو پر بڑا کرم فرماتا ہے۔ تو جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب کوئی ہمارے مددگار نہ ہو، تو ہم سوچیں کہ ہمارا رب تو ہے نا، وہ تو ہماری مدد کرے گا نا، وہ تو ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے وسائل پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ جو مالک ہے سارے جہان کا، وہ جس مشکل میں ڈالا ہے اس نے، وہی میری اس مشکل کا حل بھی نکالے گا۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، بدر کی جیت، احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں اور اسراء اور معراج کی بلندیاں بھی، لیکن آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے۔ اور اس سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے، یعنی کسی کی زندگی میں پہلے آسانی ہوتی ہے، بعد میں سختیاں آ جاتی ہے، اور کسی کی زندگی میں پہلے سختیاں ہوتی ہیں، بعد میں آسانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں ضرور رہایاب کرے گا۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام قرآن کی ایک آیت سے کرنا چاہوں گی، سورہ فرقان، سورہ نمبر 25، آیت نمبر 58۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرٌ۔
اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر بھروسہ کرو جسے کبھی موت نہیں آنی. اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہو، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بڑا باخبر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ سسٹر. الحمدللہ سسٹر افشین نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے انبیاء کرام اور صحابہ کرام کا توکل بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا توکل عطا کرے، آمین. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری اسپیکر کی طرف، جو کہ ہیں سسٹر نازیہ امرین. سسٹر نازیہ IERO کی سینئر گروپ کی ممبر ہیں اور پچھلے 14-15 سالوں سے تقویٰ اور IERO میں اپنی خدمات دے رہی ہیں. آپ نے الہ آباد یونیورسٹی سے BSc اور پھر جامعہ یونیورسٹی سے B.Ed کیا ہے. ماشاء اللہ آپ نے اپنی کوالیفیکیشنز اور ٹیلنٹ کو نہ صرف اپنے بچوں کی تربیت میں بلکہ راہ خدا میں بھی خرچ کرنے کا عزم کیا ہے. بہنوں، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں، بچے، شوہر اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دین کے کام کو بھی انجام دینا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمات کا سچا جذبہ ہو اور پھر اللہ پر توکل کے ساتھ محنت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بڑھ چڑھ کر مدد بھی کرتے ہیں اور ان سے اپنے دین کا کام بھی لیتے ہیں. سسٹر نازیہ اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہوئے تقویٰ اور IERO میں اپنی بھرپور سروسز بھی دے رہی ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک سسٹر. اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹ کو قبول کرے، آمین. اب میں سسٹر نازیہ کو بلانا چاہوں گی کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں. سسٹر نازیہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا خیر مقدم ہے. اور جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ آج ہمارے سیمینار کا ٹاپک ہے توکل کی ضرورت، اور سسٹر افشین نے الحمدللہ بہت امپریسو وے میں توکل کا معنی اور مفہوم ہمارے سامنے پیش کیا. اب انشاءاللہ تعالی میری گفتگو اس بات پر مبنی ہوگی ہاؤ ٹو بلڈ دیٹ توکل اینڈ اس کے فائدے کیا ہیں، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا. اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی یا کسی نہ کسی مصائب کا مبتلا ہے، اس سے پریشان ہے. ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے یا کوئی نہ کوئی پریشانی ایسی ہے جس سے وہ اتنا پریشان ہے کہ وہ کسی مضبوط سہارے کی تلاش میں ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ جب اسے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو کوئی اسے جانے، اسے سمجھے، اسے تھام لے. اور سسٹر افشین کے لیکچر سے بھی ہم نے یہ جانا، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عزیز ترین، محبوب ترین بندوں کو سخت آزمائش میں ڈالا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی آزمائے گا. کیونکہ یہ ہماری مقصد پیدائش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الدہر، سورہ نمبر 76 آیہ نمبر 2 میں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اسے سنتا اور دیکھتا وہ بنایا. یعنی ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا. اب وہ آزمائش مختلف لوگوں میں مختلف قسم کی ہوتی ہے.
کوئی طالب علم ہے تو وہ اپنی تعلیم کے لیے پریشان ہے، والدین ہیں تو اپنی اولاد کے کریئر کے لیے، بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو وہ اپنے تجارت میں کامیابی چاہتا ہے، یا کبھی کبھی ہم کو کسی ایسے ناگہانی آفت سے رویاب ہونا پڑتا ہے، یا ایسی پریشانی ہمارے اوپر آ جاتی ہے، کوئی لا علاج بیماری ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے تنگ دستی آ جاتی ہے، یا پھر کوئی ہماری ساری پراپرٹی ہڑپ لیتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم پھنس جاتے ہیں اور ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس ذات پر بھروسہ کریں جو ہمارا نگہبان ہے، یعنی اللہ۔ اور اللہ پر بھروسے کا معنی کیا ہوا کہ جو بھی معاملہ زندگی میں پیش آ رہا ہے، سب سے پہلے اللہ سے اس کے لیے مدد مانگے، ہمت مانگے، کیونکہ بغیر اللہ کی مدد اور ہمت کے تو ہمارے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے، ہم تو ایک کمزور مخلوق ہیں، ہماری تخلیق ہی حقیر چیز سے ہوئی ہے، تو ہمارے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے کہ وہ تمام مرحلے جو ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہیں وہ ہم اپنے رب کی مدد کے بغیر اس سے نکل جائیں۔ جبکہ ایک مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اسے کسی پریشانی، جب اس سے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ ایک مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کو یاد رکھتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب وہ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارے۔ یعنی ایک انسان جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اگر اسے کوئی ضرورت ہے، کوئی چاہت ہے، کوئی چیز چاہیے تو وہ اپنے رب سے مانگے گا۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ نا امید نہیں ہوتا، بلکہ وہ یقین رکھتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد بقلبہ، کہ نہیں آتی کوئی مصیبت سوائے اللہ کے اذن کے، اور پھر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک مومن کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے اور یقین کے ساتھ، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئی تو وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی میری رہنمائی کرے۔ پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں کہ ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور یہ توکل کرنے والے بندے ہیں، یہی بندے ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو ایک مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے کہ نتیجے کے لیے، فیصلے کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا معاملہ کس کے سپرد کر دیا ہے؟ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ تو اب اسے اطمینان ہوتا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرے حق میں وہی بہتر ہوگا، اور اسی کو بولتے ہیں توکل اللہ، یعنی یہی اصلی توکل ہے کہ اللہ سے مانگنا، کوشش کرنا، اور پھر فیصلے کے لیے مطمئن رہنا۔ ایک طرف توکل کے لیے جو پہلی شرط کیا ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان پختہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ پر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالقدر توکل کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ایمان باللہ یعنی توحید پر ایمان۔ توحید پر ایمان کی 3 قسمیں ہیں: توحید العبودیہ، توحید الربوبیہ اور توحید الاسم والصفات۔
اور الحمدللہ ہم مسلمان توحید العبودیہ اس قسم کا یہ جو قسم ہے اس پر بہت عمل پیرا ہے، یعنی عبادت واحد اللہ کی، اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو چیک کریں کہ توحید الربوبیہ اور توحید الاسم الصفات پر بھی ہمارا ایمان کامل ہے کہ نہیں. کیا ہم اپنے رب کو ہر وقت اپنا رب مانتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کو، ہم اپنے اللہ کو اس کے نام اور صفات سے جانتے ہیں؟ اور اگر جانتے ہیں تو پھر کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی حسرت ہوگی، ہم جانتے ہوں گے کہ اللہ العلیم ہے. اللہ العلیم یعنی ہی از آل نوئنگ، ہی از اومنیسینٹ، یعنی وہ سب جانتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جو خلا میں تیر رہے تاروں اور ہر ذرے کا علم رکھتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جو زمین میں موجود ہر شے کی ضرورت اور اس کا علم رکھتا ہے، حتیٰ کہ کسی سمندر کی گہرائی میں موجود اللہ کی کوئی مخلوق کس حالت میں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا علم اللہ واحد کو ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ العلیم ہے جو ظاہر کا اور پوشیدہ کا علم رکھتا ہے. اللہ العلیم ہے جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، اور جو کچھ کبھی نہیں ہوگا اس کا بھی علم رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی میں کیا ہو چکا ہے، موجودہ میں کیا ہو رہا ہے، اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس کا بھی علم رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی شے چھپی نہیں ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اے میرے رب، تو العلیم ہے، تو ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے. اے میرے رب، تو ماضی اور مستقبل کا جاننے والا ہے، اور تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 154 میں، واللہ علیم بذات صدور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے راز کو جانتا ہے. تو اب وہ پریشانی، وہ مشکل، وہ حالات جو ہم کسی کو نہیں بتانا چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جو اسے ایسے جانے کہ اس کا حل نکال دے، جو اس مشکل سے مجھے نکال دے. تو اللہ وہ ذات ہے، اللہ العلیم ہے، وہ جان رہا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے اور وہ مشکلیں کس طرح سے دور ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف العالم نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 54 میں، یخلق من یشاء وہو علیم القدیر، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں ایک طرف جاننے والا ہے، وہیں دوسری طرف قادر بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ القادر ہے، القدیر ہے، المقتدر ہے. القادر یعنی مکمل قدرت اللہ کی، القدیر یعنی دائمی قدرت اللہ کی، اور المقتدر یعنی پوری اقتدار صرف اللہ کی. اللہ وہ ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کی خلقت اکیلے کی، بنا کسی کے مدد کی، یعنی اس دنیا میں ہمیں آسانی سے زندگی گزارنے کے لیے تمام اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیا. اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے، جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، جو صحت عطا کرتا ہے، جو رزق عطا کرتا ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ القادر ہے، اس کی قدرت وقتی نہیں ہمیشہ کی، اور وہ اس کے اختیار میں ہے چیز. ہم جب بھی کبھی پریشان ہوتے ہیں، سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسباب مہیا ہے کہ نہیں. جو پریشانی ہے اس سے نکلنے کے لیے وہ ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں کہ نہیں، وہ لوگ موجود ہیں کہ نہیں جن سے ہمیں آسانی، جن سے ہمیں ہیلپ مل سکے. ہماری تلاش سب سے پہلے، اور یہ یقینی بات ہے، یہ دنیا ہے نا، یہاں پر یہ دنیا کسی نہ کسی سبب کے تحت بنی ہے. ہر چیز کسی نہ کسی ذرائع سے بنی ہوئی ہے، اور
یہاں لازمی ہے کہ کسی چیز سے نکلنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہو. تو یہ اس دنیا کی شرط ہے کہ اسباب کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن یقین اس بات کا ہونا چاہیے کہ چاہے مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اللہ ہمارا رب قدرت رکھتا ہے اسباب کو مہیا کرنے کے لیے. جب ہم اپنے رب کو ایسے پہچانیں گے تب ہمارا توکل اپنے رب پر مضبوط ہو جائے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو تینوں نام تھے، القد، القادر، القدیر، المقتدر، یہ تینوں 3 لیٹر سے ان کا روٹ ورڈ ہے، دیٹ از قاف دال را، اور اسی سے تقدیر بھی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، یعنی وہ چیزیں جو زندگی میں ہمیں ملنے والی ہیں وہ آلریڈی ہماری تقدیر میں مینشنڈ ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے ترمذی کی، حدیث نمبر 2516. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے نوجوان، میں تمہیں کچھ نصیحت دینا چاہتا ہوں. تم اللہ کے احکام کو یاد رکھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کے حقوق کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد مانگو. اور جان لو کہ ساری انسانیت مل کے بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنے کی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر تمام انسانیت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا کہ جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور قلم اٹھ گئی اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہمیں ملنی ہیں یا جو ہمیں نہیں ملنی ہے، تمام چیز پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. اس حدیث میں ابن عباس، جن کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، وہ ایک ٹین ایج گروپ کے لڑکے تھے، بہت زیادہ عمر نہیں تھی ان کی. سوچئے اتنی کم عمر کے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باریک تعلیم دے رہے ہیں. کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہوگی اس کے پیچھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھو، یعنی اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور کیا کہا کہ جب کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو صرف اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے. اور دوسری چیز کیا سمجھایا کہ کوئی نفع جو تمہیں ملا اتنا ہی تمہاری تقدیر میں تھا، اور وہ چیزیں جو تمہیں نہیں ملی وہ تمہاری تقدیر میں تھی ہی نہیں. اتنی باریک بینی والی باتیں ایک نوجوان کو بتا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کو کتنا پختہ کر دیا ہوگا. اب آئندہ زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی، کوئی بھی مشکل آئی ہوگی تو ان کو اس بات نے تھام نہیں لیا ہوگا کہ اللہ میرا مددگار ہے. انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ ان کے سامنے ہے، انہیں محسوس نہیں ہوا ہوگا. انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ سب سے پہلے اپنے رب کی جانب گئے ہوں گے، اور جب ان کو وہ چیز مل جاتی ہوگی تو وہ اس بات پہ سیٹسفائیڈ رہے ہوں گے کہ یہی میری قسمت میں، میری تقدیر میں تھا. اور جب کوئی چیز نہیں ملی ہوگی تو انہیں وہ اس بات سے مایوس اور نا امید نہیں ہوں گے. لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم اپنی یوتھ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین ٹریننگ دی اور ہم اس کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں. ہم اپنے اس ینگ ایج کے بچوں سے اتنی امیدیں لگا لیتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم تو سب سے پہلی چیز کیا کہتے ہیں کہ وی پیرنٹس آر آلویز ریڈی ٹو گیو یو ٹو پرووائڈ یو ایوری تھنگ. ہم ایز اے پیرنٹس ہر وقت آپ کو ہر چیز مہیا کرانے کے لیے تیار ہیں. ہم ہیں، کچھ ضرورت ہو ہم سے مانگو. پہلے ہم ان کو اپنی طرف ڈپینڈنٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ جو کرنا ہے تمہیں خود ہی کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے. تمہاری ہی پوری محنت ہونی چاہیے
اور سب سے زیادہ رزلٹ آنے پر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے. ایک 10th کلاس کا بچہ، ایک 12th کلاس کا بچہ یا کوئی کیریئر اورینٹڈ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے والا بچہ کتنے پریشر میں ہوتا ہے کہ اس کو یہ بات شروع سے بتائی جاتی ہے کہ بہت محنت کرنا ہے، بہت اچھے مارکس لانا ہے اور جو کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے. اور اس کے بعد ایک دم یہ اتنا پریشر بنا کے رکھتے ہیں کہ وہ بچہ خدا نخواستہ اگر اتنا ٹو دا مارک نہیں رہا، اس کی تقدیر میں نہیں تھا، وہ نہیں لا پایا، تو اب وہ بچہ خود اپنے آپ میں اتنا زیادہ مایوس نا امید ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. کتنے سارے کیسز ہیں کہ سوسائڈل اٹیمپٹ کرنے تک کے آ جاتے ہیں ایسے بچے جب وہ اس طرح کی چیزیں نہیں گین کر پاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ پر ایمان لاؤ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو اور زیادہ نا امید اور مایوس کر دیتے ہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان کی کمی ہے. کیونکہ یہ جو کسی بھی پریشانی مشکل سے اگر انسان ڈپریشن میں جاتا ہے نا، وہاں ایمان کی کمی ہوتی ہے. اگر ایمان مضبوط ہوگا تو پھر کوئی انسان اس دنیا میں بیچارہ یا مایوس نہیں ہوگا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں میں وہ توکل ڈیولپ کریں. بہت ضرورت ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن کے اندر یہ توکل اتنا پختہ ہو اور اس کا صحیح معنی وہ جانتے ہوں. انہیں پتہ ہو کہ توکل کا اگر اول حصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے مانگنا ہے، تو اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ نتیجہ کچھ بھی آئے گا اس پر مطمئن رہنا ہے. تب جا کے یہ جو پریشانی ہے یہ ختم ہوگی. اور اسی توکل کی ضرورت ہم سب کو بھی ہے. تو جہاں توکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہوگا، وہیں دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں تھی کہ بس اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ 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 کرو. یہ تعلیم بالکل نہیں تھی. جہاں تقدیر پر ایمان کی بات میں یہ بتایا گیا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ قدر میں آلریڈی لکھا جا چکا ہے، وہیں دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوشش بھی کرنا ہے. دیکھیے، تقدیر پر ایمان کے وجہ سے لوگوں میں، ہم مسلمانوں میں خاص کر، دو گروپ بن گئے ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو کہتا ہے کہ دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، اپنی صلاحیت اور اپنی کوشش اور محنت کے اس سے بلبوتے پہ ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم کامیابی کو پا سکتے ہیں. وہیں دوسرا گروپ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی اگر میری تقدیر ہی میں نہیں ہے تو ہمیں مل ہی کیسے سکتا ہے؟ اب ہماری قسمت میں رزق ہے ہی نہیں، ہم کتنی بھی محنت کریں، ہم کیا ہی کر لیں، اگر ہمیں کامیاب نہیں ہونا ہے اس امتحان میں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اس طرح تقدیر کا آڑ لے کر کے محنت سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں. یہ دین اسلام نہیں سکھاتا. دین اسلام میانہ روی سکھاتا ہے. اور اسی کے بنسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ پہلے ایمان کو پختہ کرو، اللہ سے مانگو اور پھر کوشش کرو. اور جتنی زیادہ کوشش اللہ پر ایمان کے ساتھ کی جائے گی، نتیجہ اتنا پازیٹیو آنے کے پورے چانسز ہیں. یعنی توکل کی تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھو. جب ہم کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، یا ہمیں کوئی بھی ضرورت ہے، ہماری کوئی بھی حسرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث ترمذی کی مشکات المصابیح میں درج ہے، حدیث نمبر 2251. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو وہ صرف اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے. یعنی ہم بڑی بڑی آزمائشوں کی بات نہ کریں، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کریں. اور جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور یہ ایمان رکھیں گے کہ ہمارا رب العلیم ہے، القدیر ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، تو پھر ہماری کوشش بھی اسی طریقے سے ہوگی. پھر ہمارے رب سے جو امید ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی. اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں سکھانا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے. حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری تو ہم سب جانتے ہیں، اور ابھی سسٹر افشین نے بھی اس کا چھوٹا سا بس وہ دکھایا ہمیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا رول کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹوں نے خود ان کے اپنے بیٹوں نے آ کے ان کے محبوب اولاد کے بارے میں آ کے خبر سنائی کہ وہ گم ہو گئے ہیں، ان کو کسی جانور نے کھا لیا ہے، تو سوچئے حضرت یعقوب علیہ السلام پر کیا بیتی ہوگی. ایک طرف ان کے خود کے اپنے بیٹے اور اس دوسری طرف ان کا محبوب بیٹا. ایسے مرحلے ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنوں سے ملتی ہیں، جس میں دل ٹوٹ جاتا ہے کہ اب ہم کس پہ بھروسہ کریں جب ہمارے اپنے ہی ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. اور ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کنارہ کشی کر لیتے ہیں، اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. لیکن قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ مُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، کہ میں صبر جمیل کروں گا اور تمہاری ان بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے مدد مانگوں گا. انہوں نے اپنے بچوں پہ کوئی ناراضگی، کوئی شکایت، کچھ بھی ظاہر نہیں کیا. اور صبر جمیل اسی کا نام ہے. یہ حقیقت کو کہیں نہ کہیں وہ جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کچھ بھی ریاکشن نہیں کیا اور اپنے رب سے اچھی امید لگائی. اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا، اور ایسا مانگا، ایسی امید لگائی یعقوب علیہ السلام نے کہ ایک لمبا عرصہ تک ان کی آنکھیں اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے انتظار کرتی رہیں. پھر وہ وقت آیا کہ جب یوسف علیہ السلام سے وہ مل گئے. یہ ان کا اپنے رب سے حسن ظن تھا، اور یہ ان کی امید تھی کہ میرا رب مجھے ضرور ملائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس امید پر، ان کے اس توکل پر ان کو یہ عطا کیا. جہاں کوشش ضروری ہے وہاں اسباب کا استعمال بھی بہت ضروری ہے. ابھی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھی قصہ سنا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا رول تھا؟ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال یہ حکم جاری ہوا کہ تمام لڑکوں کو، جو نومولود بوائز ہوں گے، ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کتنا ڈرا رہی ہوگی. وہ ماں اس چھوٹے سے نیو بورن بیبی کو اپنے ہاتھ میں لے کے پریشان تھی کہ وہ کیا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں الہام کرتے ہیں، خیال آتا ہے کہ بچے کو کسی باسکٹ میں یا باکس میں ڈال کے پانی کی دریا میں بہا دو. یہ خیال، یہ الہام بہت آسان نہیں تھا، لیکن صرف ڈر تھا کہ بچے کو اپنے پاس سے دور لے جائیں. اور انہوں نے اس بات پر لبیک کہہ دی اور اپنے بچے کو، ایک نیو بورن بیبی کو، ایک باکس میں رکھ کر پانی کی دریا میں بہا دیا. بس اتنا ہی ہوا ہوگا؟ نہیں. اس ماں کے دل میں ہزاروں نیگیٹو تھاٹس بار بار اس کو ہٹ کر رہے ہوں گے. وہ سوچ رہی ہوگی کہ بچوں کو بچانے کے لیے میں نے یہ عمل کیا، میرا بچہ بچے گا بھی کہ نہیں، کہیں پانی میں ہی نہ ڈوب جائے، کہیں کوئی جانور ہی نہ کھا جائے، کہیں وہ فرعون کے لوگوں کو ہی نہ مل جائے، میرا بچہ مجھے واپس ملے گا کہ نہیں. ایک ماں کو یہ سوچ پریشان کر رہی تھی. اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس کی حالت، اس کی جو کیفیت تھی وہ ایسی ہو رہی تھی کہ وہ خود اس راز کو فاش کر دیتی. لیکن میں نے اسے تھام لیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک بولا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا. پھر ان کے اس توکل کا اجر اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس شخص سے خطرہ تھا وہی اس کا محافظ بن گیا. فرعون کے گھر جا کے ان کو حفاظت ملی، اور نہ صرف اتنا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں سے بھی ملایا. اور یہ میرے رب کی ہی تو قدرت تھی کہ ہر ایک عورت کا دودھ اس پہ حرام ہو گیا. انہوں نے صرف اور صرف کس کا دودھ ایکسیپٹ کیا؟ اپنی ماں کا. یعنی اس ماں کو ایک دم تسلی مل گئی. یقیناً میرا رب ایسی ہی مدد کرتا ہے. ضرورت ہے اس پر مکمل توکل کرنے کی. ہم سب بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، بس ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس پر وہ ایمان لائیں اور اس کے سپرد اپنے تمام معاملات کر دیں. ایک کسان کی مثال ایک متوکل کے لیے ایک متوکل کی مثال ایک کسان کی جیسی ہوتی ہے. ایک کسان کیا کرتا ہے؟ وہ ایک عام سا انسان ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن وہ روز صبح اٹھتا ہے، اپنی سخت زمین پر جاتا ہے اور محنت کرتا ہے. اپنی سخت زمین کو پھوڑتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے فصل کے لیے. وہ روز صبح دھوپ کی شدت میں جا کر اس پر کام کرتا ہے، اس میں چیزیں ڈالتا ہے کہ وہ تمام اسباب کا استعمال کرتا ہے. پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، اور بیج ڈالنے کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اس امید کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اب میرا رب رحمت کی بارش کرے گا اور میری فصل لہلہا اٹھے گی، میری محنت کا پھل مجھے ملے گا. اور اس کی یہ امید، اس کا یہ حسن ظن اپنے رب کے ساتھ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرتا ہے اور اس کی فصل لہلہا اٹھتی ہے. ایک متوکل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جی توڑ محنت لگاتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کو حاصل کرنے میں ہو، چاہے کسی مشکل سے نکلنے میں ہو. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب سے امید رکھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا کرے گا، مجھے اس کا اجر دے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نا امید نہیں کرتا. اور پھر ایسے متوکل بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ الطلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں وَيَرْزُقْ مَن يَشَاءُ وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جہاں سے وہ گمان نہ کرتا ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے ان بندوں کو جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. جو رزق کے لیے ہم وقت پریشان رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں، یہ دنیا کے اسباب ہمیں ملیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ اللہ کے ذمے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کے پیچھے رزق ایسے بھاگتا ہے جیسے موت پر ہمیں یقین ہے نا کہ وہ آ کے رہنی ہے، ویسے ہی یقین رکھنا ہوگا کہ رزق بھی ہمیں مل کے رہنا ہے. جس دن کا جتنا رزق ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تم رزق کے پیچھے مت بھاگا کرو، تم جتنا رزق کے پیچھے بھاگتے ہو نا اس سے کہیں زیادہ رزق تمہارے پیچھے بھاگتا ہے. اور اس کی مثالیں ہم نے دیکھی ہے. ہم جب باہر کوئی چیز لینے کے لیے نکلتے ہیں، فروٹس لینے کے لیے یا ویجیٹیبلس کے لیے، تو کتنے فروٹس وینڈرز کھڑے رہتے ہیں، کتنے ویجیٹیبل سیلرز کھڑے ہوتے ہیں نا. سب کے پاس سیم فروٹس اینڈ سیم ویجیٹیبلس ہوتی ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں. کیا ہم کئیوں کو چھوڑ کر کسی ایک کے پاس جا کے نہیں خریدتے؟ ہم ابھی باہر نکل کے جائیں گے، ہمیں رکشہ کرنا ہوگا، پوچھتے رہیں گے کئی سے
ایک کو چھوڑنے کے بعد کسی ایک پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ اس کا رزق تھا، جو لکھا تھا وہ سے مل گیا، جس کو نہیں ملا اس کا نہیں تھا. تو یہ تو ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ رزق تو اللہ پہنچاتا ہی پہنچاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوکلین بندوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کے لیے کہا کہ ان کو رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا، وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، اور ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہ کیا ہو. سسٹر افشین نے وہ حدیث بتائی نا کہ جیسے چڑیوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ویسے ہی ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے. اور دوسری کیا چیز، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو دوسری کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ حفاظت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو ہر مشکل، ہر پریشانی سے محفوظ کرتا ہے. اس کی سب سے اچھی مثال اصحاب کہف ہے. آپ سب نے سورہ کہف پڑھا ہوگا، آپ سب کا یہ روٹین ہوگا کہ ہر فرائیڈے پڑھتے ہوں گے، اور اکثر مجھے پوری امید ہے کہ اکثر لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. اصحاب کہف کون تھے؟ وہ ہماری طرح عام لوگ تھے، بس انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا، اپنے رب پر سچا کامل ایمان لایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اور سرکش بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ بتوں کو سب کو سجدہ کرنا ہے. اور اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو پکڑا اور بتوں کے سجدے سے انکار کیا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا. یہ کام بہت آسان نہیں تھا، یہ بہت خطرناک کام تھا، اس کرٹیکل سچویشن میں اپنے ایمان کا اظہار کرنا. لیکن اصحاب کہف نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے رب ہمیں اپنے پاس سے عطا کر رحمت اور ہماری راہیں آسان کر دیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس کامل ایمان اور ان کے اس بھروسے کے بدلے میں ان کی کیسی مدد کی؟ بنا کسی لڑائی جھگڑے نقصان کے، ایون ایک چوٹ کے بنا بھی انہیں اس مشکل حالات سے باہر نکال دیا، ایک محفوظ غار میں جگہ دی، اور 300 سال تک انہیں سلا دیا، ان کی تمام ضروریات سے ان کو بر ذمہ کر دیا. اور وہ حسرت، وہ کوشش جو وہ اپنی زندگی میں کر رہے تھے، اس دور میں کر رہے تھے، اس کو انجام تک پہنچا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے جلایا، اور پھر انہیں دکھایا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عام بندوں کے اس کامل توکل کی وجہ سے ان کی معجزانہ طریقے سے مدد کی. اگر ہم اپنے رب پر ویسا بھروسہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل کر لے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیہ نمبر 154 میں، واللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. یہ آیت کتنی خوش کر دینے والی ہے. جس ذات کے بارے میں ابھی ہم نے جانا کہ وہ العلیم ہے، وہ القدیر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ السمیع ہے، وہ البصیر ہے، وہ ذات ہم سے محبت کرے گی بشرطے کہ ہم توکل کریں. تو اگر ہمیں اولیاء اللہ میں شامل ہونا ہے تو اس کی شرائط میں سے ایک شرائط اللہ پر مکمل توکل بھی ہے. اور اولیاء اللہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62 میں، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا. یعنی جو پاسٹ میں ہو گیا اس کا کوئی غم نہیں، جو فیوچر میں ہونے والا ہے اس کا کوئی خوف نہیں. ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہونے والا ہے، کیا ہو گیا ہے، یہ ساری چیز اللہ کے سپرد. تو کیا ہم اللہ کے دوست نہیں بننا چاہیں گے؟ ضرورت ہے نا، ہمیں ضرورت ہے. ہمیں
حتیٰ کہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہ بھی ہو, ہم بہت آسان زندگی گزار رہے ہوں, لیکن کیا ہم اپنے رب کے دوست نہیں بننا چاہیں گے؟ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے پاس بہت خراب رہا ہو, تو کیا ہم ان تمام چیزوں کو نہیں بھول جانا چاہیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کا ایک ریوارڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوکلین کو سے محبت کرتا ہے, اور نہ صرف اس دنیا میں رزق عطا کرتا ہے, حفاظت عطا کرتا ہے, اپنی محبت عطا کرتا ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے متوکل بندوں کو آخرت کی بھی کامیابی کی خبر سناتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الشورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 36 میں کہ یہ جو چیزیں تمہیں اس دنیا کی زندگانی کے لیے دی گئی ہیں وہ بہت تھوڑا سا اسباب ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے, اور وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اللہ پر اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. اس دنیا میں تو چیزیں مل ہی جاتی ہیں, پریشانی آتی ہے چلی ہی جاتی ہے, لیکن ضرورت کس کی ہے؟ آخرت میں کامیابی کی, آخرت میں آسانی کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور متوکلین بندوں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے ہے. یہ تمام باتیں سن کر محسوس تو بہت اچھا لگ رہا ہوگا, بہت فیل ہو رہا ہوگا کہ ہاں یہ باتیں سچ ہے, حق ہے, لیکن کیا ہمارے سامنے ایسی کوئی مثال ہے کہ جو آج کے دور میں ایک کامل ایمان کا مظاہرہ کرے؟ کیا آج کے دور میں وہ اللہ پر ایسا توکل کرے؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتی ہوں. ایک سٹوری ہے, ریئل سٹوری ہے. ایک لڑکی جو ایک نارمل فیملی سے بلانگ کرتی تھی, جس کی فیملی میں صرف عبادات لائک فرض نمازیں, قرآن کی تلاوت, رمضان کے روزے, بس جیسا ایک عموماً ہر مسلم فیملی میں چلتا ہے, اتنا ہی اللہ سے تعلق تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لڑکی کو ایک شخص کی نکاح میں ڈالا, اور الحمدللہ وہ انسان جن سے ان کا نکاح ہوتا ہے وہ کامل ایمان کے شخص تھے. اس لڑکی کے خاندان میں وہ پہلا نکاح تھا جو سنت کے مطابق ہوا. کیوں؟ بیکاز آف دیٹ پرسن. اس شخص نے کہا کہ سنت کے مطابق نکاح ہوگا. نکاح ہوتا ہے, وہ بچی چلی جاتی ہے, زندگی گزر رہی تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمانا شروع کیا. آزمائش کی جو سب سے پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو پرسن تھے وہ جہاں جاب کرتے تھے اس کمپنی میں یہ رول نکال دیا گیا کہ اگر آپ کو کیری آن کرنا ہے تو آپ کو داڑھی ہٹانی ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں یہاں اس کمپنی میں جاب ہی نہیں کروں گا, لیکن میں داڑھی نہیں ہٹاؤں گا. دیکھیے داڑھی بہت اہم چیز نہیں ہے, لیکن یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے. ایک پکا ایمان ہوگا نا شخص کا, اس نے کہا نہیں میں اس سنت سے کمپرومائز نہیں کروں گا. انہوں نے جاب چھوڑ دی, تلاش کی, نہیں ملی, ٹیوشنز شروع کر دیا, ہوم ٹیوشنز دینا شروع کر دیا, اور اب ان کی آزمائش کا مرحلہ بڑھتا چلا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صحت سے آزما لیا. دا سیم پرسن, یعنی جو گھر کا قوام ہے اس کو سخت بیماری میں مبتلا کر دیا. بیماری اب بڑھتی گئی, اور یہ چیز جو بیماری والا جو مرحلہ سٹارٹ ہوا وہ کووڈ-19 پیریڈ سے سٹارٹ ہوا. بیماری بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ یہ پوزیشن آ گئی کہ فائنینشیل کرائسس محسوس ہونے لگی. یعنی ایک انسان جو کماتا ہے وہ بیمار پڑ گیا, رزق کا کوئی بہت زیادہ رچ سورس تو نہیں تھا, تو آس پاس سارے رشتہ داروں نے سجیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ لون لے لیجئے اور انشورنس کرا لیجئے. انہوں نے کہا نا, حرام ذرائع سے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں, اللہ چاہے گا تو مجھے نکال لے گا نا. اور اسی درمیان
وہ شخص اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہا تھا اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کامل ایمان کے ذریعے۔ ان کی آزمائش بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ آدھے جسم کی جان نکل گئی۔ لوگ بہت پریشان ہوئے، انہیں شوگر اتنا زبردست ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر نے ان کا پیر کاٹنے کی بول دیا، یہاں تک کہ ان کو انستھیسیا کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہو رہے تھے کہ نہیں، میں اسے بھی نہیں لوں گا۔ ایک انسان اتنا تقوی، اتنا پرہیز والا اور سخت آزمائش میں پڑا ہوا ہے، اس کی جسم پہ اذیت پڑ رہی ہے، اسے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب سے پر امید ہے اور وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہ رہا ہے کہ میں ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے، اور موت کا وقت بہت قریب تھا، اس وقت بھی وہ شخص اپنی بیوی کو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام مت کرنا، کوئی بدعت، کوئی ایسا کام مت کرنا جس کا اللہ کے رسول نے حکم نہ دیا ہو، اس کا پورا خیال رکھنا۔ وصیت یہ تھی اس شخص کی۔ اور پھر وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا فائدے کا سودا کر کے گیا نا، اپنی آخرت کے بدلے اس دنیا کو قربان کر دیا، اور یہ یقین ہے کہ اگر اس کا ایمان واقعی میں اتنا پختہ و کامل تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ضرور اجر دے گا، اور یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آخرت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن دنیا میں اس نے کیا حاصل کیا؟ جب وہ بیٹی عدت کے بعد اپنے مائکے آتی ہے، اس کا مائکہ ویل اسٹیبلشڈ، the father and mother both are the government servant، بہن بھی گورنمنٹ سرونٹ، بھائی کی بھی اچھی، مطلب ویل اسٹیبلشڈ مائکہ تھا۔ وہ آ گئی عدت کے بعد، وہ وہیں رہتی آرام سے، اپنی 3 بچیوں کی پرورش کرتی، لیکن نہیں، اس نے کہا نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، میں یہاں رہوں گی تو وہ ایمان جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہ کے حاصل کیا ہے وہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، میں اس پر پریکٹس نہیں کر سکتی ہوں، میں اس پہ پریکٹس نہیں کر سکتی، میں اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت نہیں کر سکتی جیسے میرے شوہر نے کہا ہے، یا جو حق ہے جس کی تعلیم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اور اس بنا پر وہ اپنی بچیوں کو لے کر پھر اپنے گھر وہاں اسی اسباب کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ تو وہ شخص جو ایک کامل ایمان والا تھا، اللہ پہ پورا بھروسہ کر رہا تھا، اس نے اپنی بیوی کی تربیت کر دی اپنے عمل کے ذریعے۔ یہ حصول تھا اس کا اس دنیا میں۔ تو اگر ہم بھی اپنے رب پر ویسا ہی بھروسہ کریں گے جیسا اس کا حق ہے، تو یقیناً اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دے گا، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا بھی، اور جتنا ہم نہیں چاہتے شاید اس سے کم بھی، اور اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اور ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس چیز کی آج مسلم امت کو ضرورت ہے وہ شاید توکل ہے، کیونکہ جب ہم اپنے رب پر توکل کر لیں گے، اپنے رب پر بھروسہ کر لیں گے، تب وہ ہر کام ہم کر لیں گے جو ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے، ہمارے دین کو سدھارنے کے لیے، اور ضرورت ہے اس بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے اور بہت زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں، ہم اپنے ایمان پر قائم کریں، اللہ کو ویسے پہچانے جیسا ہمارا رب ہے، تب ہم اپنے رب پر ویسا بھروسہ کر سکیں گے جیسا انبیاء کا تھا، جیسے رسولوں کا تھا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہی رب جس نے یونس کو مچھلی سے نکالا، وہی رب جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا، وہی رب جس نے موسیٰ کو دریا سے پار کیا، وہ ہماری بھی اسی طریقے سے مدد کرے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد کرا، صحابہ کرام کی فوج میں فرشتوں کو شامل کر دیا۔ اللہ سے اسی امید کے ساتھ صرف
اس آیت کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گی. حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کارساز ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ سسٹر. ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، لیکن اس توکل کا حصول کیسے ہو یہ ہماری بہن نازیہ نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں بتایا. انشاءاللہ اس توکل کے ذریعے ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی اختتام کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کے لیے خاص اناؤنسمنٹ ہے کہ تقویٰ اسلامک اسکول میں ایڈمیشن اوپن ہو چکا ہے، تو اور اپریل سے نیا سیشن اسٹارٹ ہونے والا ہے. تو آپ میں سے جو لوگ بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن تقویٰ اسلامک اسکول میں کرانا چاہتی ہیں تو وہ تقویٰ کے آفس سے رابطہ قائم کریں. اور ایک اور بات کہ ٹیچرز کے لیے ویکنسیز بھی ہیں، تو آپ لوگوں میں سے یا آپ کے ریلیٹیو یا جاننے والوں میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہو وہ اپنی سی وی اور ڈاکومنٹس کے ساتھ تقویٰ کے آفس آ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب بخیریت ہوگی. ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ تھا، اور اناؤنسمنٹ کیا ریکویسٹ تھی، اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو IRO کے بارے میں تفصیل سے پتہ ہے کہ ہماری آرگنائزیشن پچھلے 17 سالوں سے دعوت دین کا کام کر رہی ہے، اور دعوت دین کے کام کے علاوہ کچھ رفاہی کام بھی ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، جیسے کہ غریبوں میں بلینکٹس ڈسٹریبیوٹ کرنا، جس کی فوٹو وغیرہ کلک نہیں کرتے ہیں. رات کو 12 بجے نکل کے جو لوگ باہر سوتے رہتے ہیں ان کے اوپر بلینکٹس ڈال دیے جاتے ہیں. تو ایک دم خاموشی سے، کوئی پکچر کلکنگ نہیں، کچھ بھی نہیں. کسی کا قرض ادا کرا دینا اور غریبوں کی ایسے بھی مدد کرنا. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ اپنی زکوٰۃ بلکہ ڈونیشنز بھی IRO میں دیں، تاکہ آپ کے اس کام سے جو دین کی دعوت کا کام ہم کر ہی رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے اور مختلف شہروں میں جا کے، اس کے علاوہ یہ غریبوں کی مدد اور تو لوگوں کے قرض ادا کرنا اور کسی کو رکشہ دلا کے اسٹیبلش کرنا وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. بس یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ IRO میں آپ کے دیے گئے مال کو اب اس وے میں بھی ہم خرچ کر رہے ہیں. تو آپ دل کھول کے اپنی زکوٰۃ اور ڈونیشنز IRO میں دیں. چونکہ عرصہ دراز سے کوئی اپیل نہیں گئی تھی، جس کی وجہ سے شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگ بھول گئے ہیں کہ آپ کو اپنی زکوٰۃ اور ڈونیشنز IRO کو دے کے پھر اس کام میں آپ تعاون کرنا ہے. تو بس ایک ریمائنڈر ہے کہ آپ ایسا کریں. تو ہم خصوصاً اس ٹھنڈ میں ہم لوگ کبھی سویٹرز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، کبھی بلینکٹس اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، کوئی فوٹو کلک نہیں کرتے، تو اس لیے لوگوں کو پتہ تک بھی نہیں ہے. تو بتانا اپنا ابھی بھی مقصد نہیں تھا، لیکن شاید ہے کہ ہمارے شہر الہ آباد کی بہنیں اب یہ چیز بھول گئی ہیں، تو ہمارا کنٹری بہت ہی کم آتا ہے. تو آپ لوگ بھولیں نہیں، فی سبیل اللہ خرچ کریں، اور نہ صرف کتاب اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ کا پیسہ استعمال ہوگا، بلکہ اب یہ رفاہی کاموں میں جو استعمال کر رہے ہیں اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ خوشی ملے گی. تو آپ اپنے تعاون کریں. ڈونیشن کاؤنٹر پہ آپ اپنا زکوٰۃ یا ڈونیشن جو بھی دینا ہو، دونوں میں مینشن کریے گا کہ ڈونیشن ہے کہ زکوٰۃ ہے. دونوں ہم لوگ سیپریٹلی رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو الگ طرح سے خرچ کرتے ہیں، ڈونیشنز کو الگ طرح سے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.